السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک شخص دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی، تو محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے اس پر رزق کھول دیا، یہاں تک کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی برکات کے کیا کہنے، آخرت کی برکتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور فقر و فاقہ بھی جاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے سلسلہ رکھا گیا، چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان مبارک میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا یعنی 70 ٹائمز کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کہنا یعنی سبحان اللہ اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ اور مزید حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے، تو کیوں نہ ہم خوش دلی کے ساتھ ساری نماز تراویح ادا کریں اور خوب خوب اپنے رب عز و جل سے اجر و ثواب حاصل کریں۔ صحیح ابن خزیمہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں بڑا پیارا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن، شعبان کے لاسٹ ڈے بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے، یعنی نماز تراویح، جو اس میں یعنی رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے رمضان المبارک میں رمضان الکریم میں ماہ غفران میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مؤاسات یعنی غمخاری کا ہے۔
اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جو رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی, اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا, بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے. فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے, اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پلائے گا, حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے, اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے, اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے, کام کم لے, اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. سبحان اللہ. فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو. 4 کام محبوب رب سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. 4 کام, ان میں سے 2 ایسے کام ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے, اور 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں. وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں, لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا, نمبر 2 استغفار کرنا. وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ ہیں اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا, جہنم سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا. اے عاشقان رسول, جو اس مہینے میں یعنی رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کیا, اور جس نے ماہ رمضان میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. سبحان اللہ. ماہ رمضان کی جو نوافلیں نفلیں دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہیں, اور اس ماہ مبارک کی فرض عبادت دوسرے مہینوں کی 70 فرائض کی مثل ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان پایا, روزہ رکھا, رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا, اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب, ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب, اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب, اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا. جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان کی شرح میں لکھتے ہیں, جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا, کبھی پیاسا نہیں ہوگا. مفتی صاحب لکھتے ہیں روزہ دار کو سیر کر کے کھلانے کا ثواب یہ ہے. خیال رہے کہ جیسے آج دنیا میں سب کو کھانے کی سخت ضرورت ہے, ایسے ہی کل میدان محشر میں پانی کی سخت ضرورت ہوگی. وہاں بھوک نہیں ہوگی مگر پیاس ہوگی. اللہ تعالی حوض کوثر کی ایک نہر میدان محشر میں پہنچا دے گا, جس سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں ہی
حوض کوثر سے پیے گی، نہر کوثر سے پیے گی، پیاس سے امن پائے گی۔ ایک بار جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں اس حوض کا پانی نصیب فرمائے، اور جنت میں پہنچ کر بھوک نہیں ہوگی، پیاس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کھانے کا بدلہ پانی کیا، اس کا بدلہ تو کھانا ہی چاہیے تھا۔ خیال رہے کہ جنت میں بھوک نہ ہوگی نہ پیاس، مگر وہاں کھانا پینا سب کچھ ہوگا لذت کے لیے، نہ کہ بھوک پیاس دفع کرنے کو۔ اس لیے جنت میں میوے ہیں، غلے نہیں۔ غلے بھوک دفع کرنے کو ہوتے ہیں، میوہ لذت پانے کو۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، مبلغین اور مبلغات کے لیے تو بہت ہی مفید ہے۔ 56 بیانات تیار شدہ اس کے اندر موجود ہیں، اور دیگر اسلامی بھائی بھی اس کو پڑھیں تو بہت دینی معلومات ملے گی، انشاءاللہ محبت الہی پیدا ہوگی، اور بہت سارے مدنی پھول چننا نصیب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد حضیرت القدس نامی ایک جگہ ہے، وہ نور کی جگہ ہے۔ اس جگہ میں اتنے فرشتے ہیں کہ اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، غافل نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ فرشتے اپنے رب عز و جل سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور یہ فرشتے آقا دو نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو چھوئے یا وہ اس کو مس کریں، ٹچ کریں، تو وہ سعادت مند ہو جائے، اس کے بعد کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی تو ارشاد فرمایا، ہم اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں لوگوں کو با جماعت نماز تراویح کا حکم فرمایا۔ جو خوش نصیب ماہ رمضان میں راتوں کو عبادت کرتے ہیں کتنے سعادت مند ہیں۔ سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان و اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اللہ کرے نماز تراویح خوش دلی کے ساتھ پڑھنا ہمیں نصیب ہو جائے، ماہ رمضان کی ساری عبادات خوش دلی کے ساتھ کرنا نصیب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔